السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے دشمنی اور عورت. ان دونوں لوفروں سے جان چھڑا کر وہ اسے گھر لے آیا. یہاں وہ کئی ماہ رفیق کے ساتھ رہی. رفیق کو بہت خوبصورت نہیں تھا، قد کاٹ بھی معمولی تھا، لیکن اس کے دل میں ایک محبت تھی. وہ جمالے کی طرح نہیں تھا کہ اس سے ملنے کا وعدہ کرتا اور وعدہ بھول کر کسی اور کی باہوں میں چلا جاتا. وہ تو اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا. زندگی میں پہلی بار نورا کے دل میں کسی کے لیے پیار کی کونپل پھوٹی. وہ فیکا کو پسند کرنے لگی، اس کی باتیں سننے کے لیے بے چین رہنے لگی، شاموں کو اس کا انتظار کرنے لگی. جندہ کا نام تو قارئین کو یاد ہی ہوگا. اس عورت کے مکان میں نورا اور فیکا رہتے تھے. جندہ نورا کو بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی اور وہ ہر وقت اس سے اس کے وارثوں کا پتہ ٹھکانہ پوچھتی رہتی تھی. لیکن نورا نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. وہ اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی. ماتھے پر بدنامی کا داغ لے کر کبھی اپنے جاننے والوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی. آخر ایک روز فیکے نے اس سے شادی کی درخواست کی. چند دن سوچ بچار کے بعد نورا نے حامی بھر لی. اپنی آمدن کے مطابق فیکا شادی کی تیاری کرنے لگا. وہ دونوں بہت خوش تھے اور اپنی اپنی جگہ آنے والے سہانے دنوں کے خواب دیکھ رہے تھے. مگر ایک روز نمبردار جمالہ نورا کو فیکا کی دنیا سے عقاب کی طرح اچک کر لے گیا. وہ بازار کپڑا خریدنے گئی تھی کہ جمالے سے اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی. جمالہ اسے لے کر ایک باغ میں چلا گیا. وہاں اس نے نورا کو سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا اور وہیں سے لے کر گاؤں واپس آ گیا. نورا جمالے کی خصلت کو اچھی طرح جانتی تھی. اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ فیکا کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اس نے حالات کے سامنے سفر ڈال دی. محبت میں ٹھوکر کھانے کے بعد جمالے کی سوئی ہوئی محبت اب بیدار ہو چکی تھی. وہی نورا جس سے میلے میں ملنے کا وعدہ کر کے وہ بھول گیا تھا اور جو اس کے لیے ایک عام لڑکی تھی، اب اس کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی. وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اسی دوران اتفاقاً زری بائی کے کوٹھے پر اس کی ملاقات نورا کے عاشق فیکا سے ہو گئی اور حالات دوسرا رخ اختیار کر گئے. جمالہ رقابت کی آگ میں جلنے لگا اور یہ ٹو لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ نورا سے فیکا کے تعلقات کس حد تک پہنچے تھے، وغیرہ وغیرہ. بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں. نورا کی پوری رودات سننے کے بعد میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھے اور پھر جانے کی اجازت دے دی. نورا کو اس کے بھائی کی موت کا نہ چودھری شیر علی نے بتایا تھا اور نہ میں نے بتایا. گھر جا کر اسے سب کچھ پتہ چل جانا تھا، بلکہ اگر وہ غور کرتی تو تھانے تک بھی اس آؤ فغاں کی آواز آ رہی تھی جو نورا کے گھر برپا تھی. اس کا جھلا بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا. اگلے ایک مہینے میں کوئی اہم واقعہ رونما نہ ہوا سوائے اس کے کہ چودھری شیر علی کے کارندے راج پال سنگھ کو میرے ASI نے امرتسر کے نواح سے گرفتار کر لیا. اس نے سدھو کو چھری مارنے کے جرم کا اعتراف کیا. حسب وعدہ شیر علی نے اس کی بالکل پشت پناہی نہیں کی. میں نے اس کا چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا. شیر علی اور نمبردار شادین کے خلاف میں نے ابھی جان بوجھ کر کوئی کارروائی نہیں کی تھی. ویسے بھی جب تک مغویہ صفیہ برآمد نہ ہوتی کیس مضبوط نہیں ہو سکتا تھا. نورا اپنی ماں الاوسائی کے پاس واپس پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے اس کی عزت اور جان کی طرف سے خطرہ تھا. لہٰذا میں نے بلال شاہ کو ان کے گھر رہنے کی ہدایت کی تھی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بھی الاوسائی کے گھر کے سامنے پکا ڈیرا ڈال لیا تھا. صفیہ اور نمبردار جمالے کا ابھی کوئی پتہ نہیں تھا. میں نے نمبرداروں کے ایک دو بندے گرفتار بھی کیے تھے، لیکن وہ نمائشی بندے تھے. اصل بندہ شادین نے ایک بھی گرفتار نہیں ہونے دیا تھا. وہ ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی جب کمبل کی بکل مارے ایک شخص سردار پور تھانے میں داخل ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ امرتسر سے آیا ہے. اسے زری بائی نے بڑی رازداری سے میری طرف بھیجا ہے.
بائی جی کا کہنا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے امرتسر پہنچ جاؤں، فیقہ کی بہن صفیہ کا معاملہ ہے۔ صفیہ کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسی وقت تیاری کی اور پیغام لانے والے شخص کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ بلال شاہ اور 2 کانسٹیبل بھی میں نے ساتھ لیے۔ ایک تانگے میں سوار ہو کر ہم تیزی سے امرتسر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم 14 میل کا سفر طے کر کے شہر پہنچے 8 بجنے والے تھے۔ زری بھائی کے کوٹھے تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ اور لگ گیا۔ زری بھائی بڑے عزت و احترام سے پیش آئی، خاص طور پر بلال شاہ کو اس نے بہت جھک کر سلام کیا۔ بلال شاہ کچھ اور بھی اکڑ گیا، اسے وہ پٹائی بالکل بھول گئی جو کوئی 1.5 مہینہ پہلے اس کوٹھے پر اس کی ہوئی تھی۔ زری بھائی مجھے ایک طرف لے گئی اور سنسنی خیز لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب، آج رات 10 بجے نمبردار جمال الدین مغویہ صفیہ کو لے کر اس بازار میں آنے والا ہے۔ وہ مشتری بائی کے کوٹھے پر آئیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ذلیل انسان صفیہ کو بیچنا چاہتا ہے۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ غصے اور انتقام کی آندھی انسان کی بینائی چھین کر اسے کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ نمبردار جمالہ 1 ماہ تک اس شریف زادی کو برباد کرنے کے بعد اب کوٹھے پر چڑھانے لے آیا تھا۔ میں اندر سے کھول کر رہ گیا۔ زری بائی نے ہمیں کوٹھے کے پچھلے کمرے میں بٹھایا اور سوڈا واٹر کی بوتلیں منگوا لیں۔ اس دور میں گولی والی بوتل چلتی تھی۔ ڈھکن کی جگہ بوتل کے گلے میں شیشے کی گولی پھنسی ہوتی تھی۔ ابھی ہم بوتلیں پی ہی رہے تھے کہ ایک دبلی پتلی عورت گھبرائی ہوئی آئی اور نائکا کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ نائکا نے زری بائی کے کان میں کچھ کہا۔ زری بائی کے چہرے پر جوش نظر آنے لگا۔ مجھ سے بولی، تھانے دار صاحب، وہ آ گیا ہے، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے 3-4 کمبل لے آئی۔ ان کمبلوں کا انتظام شاید اس نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ ہم نے وہ کمبل اوڑھے اور زری بائی کے ساتھ چل دیے۔ زری بائی نے بھی اپنا آپ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ہمیں پچھواڑے کی تاریک سیڑھیوں سے اتار کر ایک تنگ گلی میں لے آئی۔ ہماری وردیاں کمبلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں زری بائی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بلال شاہ اور 2 کانسٹیبل پیچھے آ رہے تھے۔ کوئی 1 فرلانگ چلنے کے بعد زری بائی ایک اور تنگ گلی میں مڑی اور پھر ایک دروازے سے گزر کر زینے چڑھنے لگی۔ دوسری منزل پر وہی دبلی پتلی عورت نظر آئی جس نے زری کے کوٹھے پر آ کر نائکا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ 2 کانسٹیبلوں کو میں گلی میں چھوڑ آیا تھا اور اب میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ ہم زری بائی کے ساتھ ایک تاریک برآمدے میں پہنچے۔ یہاں ایک روشن کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آواز میں فوراً پہچان گیا، یہ اسی شہدے جمالے کی آواز تھی۔ میں نے کھڑکی کی درز سے جھانکا۔ اندر کا منظر میری توقع سے ملتا جلتا تھا۔ ایک لڑکی جو یقیناً صفیہ ہی تھی، ڈری سہمی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا لباس چمکدار تھا، رخساروں پر غازہ اور ہونٹوں پر گہری لپسٹک تھی۔ لگتا تھا جمالہ اسے خاص طور پر تیار کرا کے لایا۔ اس کے ساتھ جمالہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹا ہو گیا تھا۔ شلوار قمیض پر اس نے بند گلے کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ انگلیوں میں سگریٹ تھا۔ اس کے ساتھ سردار پور کا ایک واہیات سا آدمی بیٹھا تھا۔ سامنے والے صوفے پر کرخت شکل والی ایک موٹی سی عورت بیٹھی تھی۔ غالباً یہی مشتری بائی تھی۔ اس کے ساتھ 2 غنڈے براجمان تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم ذرا دیر سے پہنچے، معاملہ طے ہو چکا ہے، اب جمال صاحب کا چل چلا ہوئے۔ وہ صفیہ سے کہہ رہا تھا، بھائی میں نے تم سے کہا ہے یہ اپنے لوگ ہیں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں پرسوں تک پیشی بھگت کر لاہور سے واپس آ جاؤں گا۔ صفیہ نے منمنا کر کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے جمالے، تم تو کہتے تھے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جمالہ صفیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور سرگوشیوں میں کچھ سمجھانے لگا۔ صفیہ خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ اس کے مسکین چہرے پر اندیشوں کے سائے تھے۔ جمالے نے جیب سے کچھ روپے نکال کر صفیہ کو تھمائے، پھر مشتری بائی سے بولا، ٹھیک ہے چاچی، میں نے سمجھا دیا اسے، اب میں چلتا ہوں، پرسوں ملاقات ہوگی۔ سب کو رب راکھا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت میں نے دروازہ کھولا اور میرا ایک بھرپور مکہ جمالے کے منہ پر پڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ الٹ کر کمرے کے وسط میں جا گرا۔ ایک ساتھ کئی چیخیں کمرے میں گونجی۔
میری وردی دیکھ کر جمالے کے ساتھی نے کھڑکی سے کود کر بھاگنا چاہا تو مشتری بائی نے لپک کر اسے جن جپھا مار لیا۔ ظاہر ہے مشتری بائی کو سب کچھ معلوم تھا اور وہ جمالے سے صرف ڈرامہ کر رہی تھی۔ جمالہ میرا مکہ کھا کر ایک لمحے کے لیے تو بھونچکا رہ گیا، پھر اس نے تڑپ کر قمیص کے نیچے سے کوئی فٹ بھر لمبا خنجر نکال لیا اور مجھ پر جھپٹا۔ میں نے پینترا بدل کر اس کا پہلا وار بچایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میری ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ لڑکھڑا کر کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بلال شاہ نے یا علی کا نعرہ لگایا اور اسے پیچھے سے بازوؤں میں جکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور دھڑام سے ایک تپائی پر پھینک دیا۔ شیشے کی تپائی چکنا چور ہو گئی اور ٹیبل اور خنجر جمالے کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر جمالے کو اپنے نیچے لے لیا اور بے بس کر دیا۔ صفیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور چیختی جا رہی تھی۔ جمالہ گرفتار ہوا۔ لٹی پٹی صفیہ کو اس کے باپ عبدالکریم کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جمالے کے لیے علاقے کے کئی معتبر افراد کی سفارشیں آئیں لیکن میں نے اس سے کوئی رعایت نہیں کی۔ جمالے کی گرفتاری کے بعد چودھری شیر علی کی گرفتاری بھی ضروری ہو جاتی تھی۔ اس نے بھی تو نورہ کو اغوا کیا تھا۔ شیر علی اس بات کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ دائیں بائیں ہو گیا، شاید امرتسر چلا گیا۔ کوشش کے باوجود میں اس کا کھوج نہ لگا سکا۔ دوسری طرف فیقہ کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے شیر علی کی حویلی سے زخمی حالت میں غائب ہوئے اب کوئی 1.5 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس چکر میں پڑ گیا تھا، زندہ بھی تھا یا نہیں۔ سوچنے کی بات تھی کہ وہ کہاں گیا۔ وہ نورہ سے محبت کرتا تھا لیکن حویلی سے نکل کر وہ نورہ کی طرف بھی نہیں آیا، نہ ہی اس نے اپنے رقیب جمالے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ حالانکہ صفیہ کو اغوا کرنے سے پہلے جمالہ 15-20 روز گاؤں میں ہی رہا تھا۔ مجھے ایک اور خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خطرہ چودھری شیر علی کی طرف سے تھا۔ میری چھٹی حس بار بار خبردار کر رہی تھی کہ شیر علی فیقہ کی بہن کے اغوا کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ بظاہر تو پرسکون نظر آتا تھا لیکن میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر بری طرح ابل رہا ہے۔ دشمن کو معاف کرنا جھگڑالو چودھریوں کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ وہ حریف کے ہر وار کا پورا حساب رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ نمبرداروں کا ایک آدھ بندہ قتل ہو جائے گا یا ان کی کوئی عورت اٹھا لی جائے گی۔ کہنے کو تو صفیہ واپس آ گئی تھی مگر اس کا آنا نہ آنا ایک برابر تھا۔ وہ ایک کچلا مسئلہ پھول بن چکی تھی، اس کے رنگ اڑ چکے تھے اور خوشبو بکھر چکی تھی، اور یہ سب کچھ شیر علی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ شیر علی نے نورہ کو اغوا کیا تھا۔ ظاہر ہے شیر علی بھی یہ بات جانتا ہوگا، اس کی اندھی غیرت ضرور اس کے اندر طوفان اٹھاتی ہوگی۔ پھر ایک روز وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ نمبردار جمالے کا دوسرا ریمانڈ بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں اسے جیل بھیجنے کے لیے امرتسر گیا۔ میرے ساتھ 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں عبدالکریم کے گھر کی طرف چلا گیا۔ جمالے کے خلاف چالان تیار کرنے کے لیے مخفیہ صفیہ کے کچھ بیانوں کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے گھر ہی میں مل گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی جھلکنے لگی۔ اس کا باپ اسے میرے پاس بٹھا کر خود باہر نکل گیا۔ صفیہ اب مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے آپ خود ہی آ گئے۔ میں تو صبح سے سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آپ سے کیسے رابطہ کروں۔ کیوں، خیریت؟ خیریت نہیں ہے جی۔ کل چودھری شیر علی ہمارے گھر آیا تھا۔ اس وقت گھر میں میرے اور ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کوئی گھنٹہ بھر یہاں رہا ہے۔ صفیہ کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پچھلے کئی روز سے شیر علی کا اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا عبدالکریم کے گھر آنا کیا معنی رکھتا تھا؟ صفیہ نے کہا، اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں جی۔ میرے ذہن میں خدشوں اور وسوسوں کی ان گنت گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صفیہ اغوا ہونے سے پہلے ایک جہانیہ ماڈل نامی اسکول میں استانی تھی، مگر جب 1 ماہ بعد وہ واپس آئی تو اسکول والوں نے ملازمت سے فارغ کر دیا۔ اب بیچاری کو بڑی مشکل سے ایک دوسرے اسکول میں کم تنخواہ پر نوکری ملی تھی۔ اسے یہ نوکری دلانے میں میری کوشش کو بھی تھوڑا بہت دخل تھا۔ صفیہ بولی، انسپکٹر صاحب، چودھری شیر علی اس جمالے کی بھانجی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتی ہے جہاں میں اب ملازم ہوئی ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے یہ سب کچھ شیر علی نے بتایا ہے جی۔ کل مجھ سے کہنے لگا، صفیہ،
تجھے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کا بڑا اچھا موقع ملا ہے۔ جمالے کی سگی بھانجی تیرے ہی سکول میں پڑھتی ہے، تو کسی طرح اسے ہمارے ہتھے چڑھا دے، پھر ہم جانے اور ہمارا کام۔ میں توبہ توبہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ کام تو ہونا ہی ہے، تو نہ کرے گی تو ہم خود کر لیں گے۔ ذرا سوچ، جمالے نے تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تیری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 سال میں چھوٹ جائے گا، تو ساری عمر روتی رہے گی نا۔ اس سے بدلہ لے، اس کو کہیں منہ دکھانے جوگا نہ چھوڑ۔ وہ بڑی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا اور اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجبوراً میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایسا نہ کرتی تو اور کرتی بھی کیا؟ تو پھر اب کیا طے ہوا ہے؟ طے تو بہت کچھ ہوا ہے جی، لیکن میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں کسی دوسرے کی زندگی برباد کرنے میں کیوں ہاتھ بٹاؤں؟ اس لڑکی کا نام زینو ہے، 10ویں میں پڑھتی ہے۔ ایک جیپ اسے چھوڑنے آتی ہے اور لے کر جاتی ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ پرسوں جمعرات کے روز میں زینو اور 3-4 دوسری لڑکیوں کو چھٹی کے بعد امتحانی تیاری کے بہانے اسکول میں ہی روک لوں اور جو انہیں لینے آئے انہیں 1-2 گھنٹے کے لیے واپس بھیج دوں۔ اس دوران چوکیدار اور اسکول کے دوسرے ملازم بھی چلے جائیں گے۔ چودھری شیر علی اپنے 2 کارندوں کے ساتھ آئے گا اور وہ اسکول کے اندر ہی سے زینو کو اٹھا کر یا بے ہوش کر کے لے جائیں گے۔ مجھے بھی 1-2 تھپڑ مار دیے جائیں گے تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ ہمیں ڈرا دھمکا کر کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ یہ اطلاعات میرے لیے نہایت سنسنی خیز تھی۔ شیر علی نے وہی کیا تھا جو اس جیسے اکھڑ مزاج زمیندار کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا، بی بی، وہ بدبخت تجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت کمزور منصوبہ بنایا ہے اس نے۔ اگر وہ لڑکی اس منصوبے کے مطابق اغوا ہوتی ہے تو پولیس کا دھیان تمہاری طرف جاتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ایک کوڑ مغز تانے دار بھی فوراً یہ نتیجہ نکال لے گا کہ تم نے اپنا بدلہ لینے کے لیے جمالے کی بھانجی کو اغوا کرایا ہے۔ صفیہ نے آنسو پونجھتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ ویسے خدا گواہ ہے، اگر یہ بات نہ بھی ہوتی تو میں جمالے کی بے گناہ بھانجی کو ان درندوں کا شکار نہ ہونے دیتی۔ صفیہ، میں قانون کی مدد کرنے پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم ایک اچھے ماں باپ کی بیٹی ہو اور ایک اچھی عورت ہو، شاباش۔ صفیہ کے پرانے زخم تازہ ہو گئے اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ بدھ کے روز دوپہر کے وقت میں نے امرتسر کے مقامی تھانے میں انسپکٹر بلدیو سنگھ کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ چند سب انسپکٹر اور ASI بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ہم نے ملزموں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تفصیلی منصوبہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا کہ زینو سمیت تمام لڑکیوں اور صفیہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ ہماری حکمت عملی ایسی تھی کہ ملزموں کو سکول کے احاطے میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ بہرحال اس منصوبے پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی اور ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ انسپکٹر بلدیو کو اپنے ٹیلی فون سیٹ پر ایک حوالدار کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے بتایا کہ ایک جیپ میں سوار چند مسلح افراد گرلز ہائی اسکول کی طرف گئے۔ انہوں نے دیہاتی لباس پہن رکھے تھے اور وہ نشے میں بھی لگتے۔ حوالدار کا خیال تھا کہ جیپ سواروں کے ارادے ٹھیک نہیں اور غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل آنا تھا۔ آخر میں حوالدار نے کہا کہ اسے گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ گشت پر موجود حوالدار کی اطلاع سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری شیر علی کو صفیہ کی مخبری کا علم ہو گیا ہے اور اس نے اپنا پروگرام بدل کر 1 دن پہلے ہی کھڑا کر دیا ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ ہم میٹنگ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے باہر آئے اور جیپ میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف لپکے۔ بھری پوری سڑکوں پر جیپ تیزی سے حسین پور پہنچی اور وہاں سے نہر کے ساتھ ساتھ انجمن پارک کی طرف نکل گئی۔ آخر ہم گرلز اسکول کے سامنے پہنچے۔ یہاں گھمسان کا رنگ پڑا تھا۔ جیپ کے بریک چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رکی۔ میرے سامنے 3 گز کے فاصلے پر 5-6 آدمی ایک ہنڈا ٹائپ شخص کو لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے۔ چند آدمی ساتھ والے بازار کی طرف لپک رہے تھے اور اشارے سے بتا رہے تھے، پکڑو پکڑو وہ گیا۔ سکول کی قریباً تمام لڑکیاں اور استانیاں وغیرہ سکول سے نکل کر مختلف دکانوں کے تھڑوں پر سیمی ہوئی کھڑی تھی۔
اس وقت میری نگاہ سکول کے پھاٹک سے گزر کر احاطے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا 2-3 آدمی صفیہ کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر بھاگے آ رہے تھے۔ صفیہ کی آنکھیں بند تھیں اور ٹانگوں اور پیٹ سے لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اسے ریوالور کی کم از کم 3 گولیاں لگی تھیں۔ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ اسکول کی موٹی اینک والی ہیڈ مسٹریس نے چلاتے ہوئے کہا، انسپکٹر، وہ بدماش ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جلدی ان کا پیچھا کرو، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ بلدیو سنگھ نے صفیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ ایک استانی نے روتے ہوئے کہا، یہ زینو کو بچانے کے لیے ان بدماشوں کے سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے ASI فرزند علی سے کہا، فرزند، تم اسے اسپتال پہنچاؤ، ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، چلو جلدی کرو۔ فرزند علی صفیہ کی طرف بڑھا۔ میں انسپکٹر بلدیو سنگھ کے ساتھ بھاگتا ہوا جیپ تک آ گیا۔ ڈرائیور کو اس کی سیٹ سے ہٹا کر میں نے خود سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ راگیروں نے مجرموں کے ساتھی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ وہ اس وقت ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہم اندازے سے شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ تنگ بازار سے نکلتی میں نے جیپ کو ہوائی جہاز بنا دیا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 50-60 کے درمیان تھرکنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے خون پھیلا ہوا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے عزتوں کے جنازے نکل رہے تھے اور میں بے بس تھا۔ ہر دفعہ چند لمحوں یا چند منٹوں کے فرق سے مجرم میرے ہاتھ سے نکل جاتے تھے۔ ہر دفعہ کوئی مظلوم لڑکی قانون کے محافظ کی راہ تکتے تکتے اپنی دوشیزگی سے محروم ہو جاتی تھی۔ ہر دفعہ شیطان جیت جاتا تھا اور انسان ہار جاتا تھا۔ آج میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آج ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پورے عزم کے ساتھ سوچا۔ آج کسی لڑکی کی نگاہ نہیں جھکے گی، آج کوئی اپنے الہڑ پن کے غرور سے محروم نہیں ہوگی، آج کسی کی شوخیوں کا پھول نہیں مرجھائے گا۔ میں نے سٹیئرنگ مضبوطی سے تھاما اور بے پناہ رفتار سے جیپ کو بھگاتا چلا گیا۔ جگہ جگہ کالی سڑکوں پر ٹائر گھسنے کے نشانات بتا رہے تھے کہ ابھی یہاں سے کوئی آندھی کی طرح گزر کر گیا ہے۔ یہ نشانات چودھری شیر علی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ آخر ایک گراؤنڈ کے قرب و جوار میں ہم نے چودھری شیر علی کی جیپ کو جا لیا۔ وہ طوفانی رفتار سے مضافاتی علاقے کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ ہمارا درمیانی فاصلہ کوئی 150 گز تھا۔ اتنے فاصلے سے گولی چلانا فضول اور خطرناک تھا۔ چند ہی منٹوں میں دونوں جیپیں آگے پیچھے بھاگتی ہائی وے پر پہنچ گئیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ شیر علی کو اپنے تعاقب کا پتہ چل گیا۔ اس کی جیپ کی رفتار انتہا درجے کو چھو رہی تھی۔ جیپ چلتے ہوئے بری طرح لہرا رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ابھی الٹ جائے گی۔ جے رام جی کی طرف جانے والی سڑک پر کوئی 6 میل آگے چلنے کے بعد جیپ کچے راستے کی طرف مڑ گئی۔ اس راستے کی دونوں طرف گندم کے کھیت تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں کہیں کہیں کھیت میں کام کرنے والے مزدور حیرت سے کھڑے دونوں گاڑیوں کی دوڑ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ شیر علی کی جیپ کچے راستے پر فٹ فٹ بھر اچھلتی ہوئی ایک بلند چھت والی پختہ عمارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی زیر تعمیر کارخانہ تھا۔ چاروں طرف لوہے کی زنگ آلود چادریں اور گارڈر وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر علی کی جیپ کی اڑائی ہوئی دھول اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا اور ہماری جیپ کا اگلا پہیہ ایک گیلے کھیت میں چلا گیا۔ ہم چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترے اور گرد و غبار میں راستہ بناتے ہوئے اگلی جیپ کی طرف بھاگے۔ شیر علی اس وقت تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر گھس چکا تھا۔ شیر علی، میں نے عمارت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارا۔ میری آواز خالی عمارت کے اندر دور تک گونج گئی۔ میری آواز کے جواب میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر عمارت کی بالائی کھڑکیوں سے تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔ یہ ہوائی فائرنگ تھی، تاہم اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر کم و بیش 20 آدمی موجود ہیں۔ شاید ہمیں یہی بتانے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی۔ میرا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اس حرام زادے چودھری کا خیال تھا کہ گنڈوں کی زیادہ تعداد دیکھ کر شاید میں واپس چلا جاؤں گا یا کان لپیٹ کر پیچھے ہٹ جاؤں گا اور اس شودے کو نوعمر لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی مہلت دے دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ چودھری اسماعیل کا کنواں نہیں تھا اور نہ ہی یہ بدنصیب لڑکی صفیہ تھی جو بند کوٹھے میں چلاتی رہی تھی اور مسلح شیطان باہر فائرنگ کرتے رہے تھے۔ آج کھیل کا نقشہ مختلف تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا
کہ کچھ بھی ہو جائے چودھری شیر علی کو اپنے ارادے پورے نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اطمینان سے اپنا ریوالور نکالا اور بلند آواز سے کہا، شیر علی، میں تمہیں صرف 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ، اس کے بعد تمام نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میری آواز جذبات کی شدت سے بدلی ہوئی تھی۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ چاروں طرف گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ میرے ساتھی جیپ کی اوٹ میں پناہ لے چکے تھے، لیکن میں کسی آڑ کے بغیر کھڑا تھا۔ 2 منٹ پورے ہو گئے تو میں نے ریوالور مضبوطی سے تھاما اور کارروائی کے لیے تیار ہو گیا۔ پولیس مقابلہ کرنا یا پولیس پر گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا اگر میں آنن فانن عمارت کی طرف دوڑ لگا دوں تو شیر علی اور اس کے ساتھیوں کے سوچتے سوچتے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کی اوٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں سے عمارت میں داخل ہونا نہایت آسان تھا۔ داخل ہونے کے بعد کیا کرنا تھا یہ بعد میں سوچنے کی بات تھی۔ میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ اچانک ایک جانب سے 2-3 تانگے سرپٹ بھاگتے نظر آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تانگے عام طور پر تانگا دوڑ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ان پر مشکل سے 2-3 آدمی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اس وقت ہر تانگے سے 5-5 افراد چمٹے ہوئے تھے۔ تانگوں کے پیچھے مسلح آدمیوں سے لدے ہوئے 2 ریڑے بھی تھے۔ یہ سب لوگ بڑکیں اور للکارے مارتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ نمبردار شادین کے آدمی ہیں۔ جلد ہی مجھے شادین بھی نظر آ گیا۔ دور سے اس کا گنجا سر دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی رائفل تھی جسے وہ بار بار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ آگ جو کئی ماہ سے سلگ رہی تھی آج ایک دم بھڑک کر شعلہ ہو گئی تھی۔ بندوقیں نکل آئی تھیں اور ڈانگوں پر برچھیاں چڑھ گئی تھیں۔ اب کچھ ہی لمحوں میں یہاں اچھا خاصا رن پڑنے والا تھا۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ نمبردار شادین کو اپنی دھوتی یعنی لڑکی کی لڑکی کے اغوا کی خبر مل چکی تھی اور اب وہ سر تا پا قہر بن کر چودھری شیر علی پر آن پڑا تھا۔ ہم کل 5 آدمی تھے۔ تصادم روکنے کی ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ الٹا اس کوشش میں ہمیں نقصان ہو سکتا تھا۔ میں نے بلدیو سنگھ کو اشارہ کیا کہ وہ واپس تھانے جائے اور بندے لے کر آئے۔ ابھی بلدیو سنگھ نے عملے کو بٹھا کر جیپ موڑی تھی کہ دونوں پارٹیوں میں فائرنگ ہونے لگی۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں جھک کر بھاگا اور مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک جگہ سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ سامنے ایک پہلوان نما شخص چمکدار لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ شش و پنج میں پڑا کہ میرا مقابلہ کرے یا بھاگ نکلے۔ پھر اس نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ بے انتہا پھرتی سے اس نے میرے ریوالور پر لاٹھی کا وار کیا۔ اگر میں 1 سیکنڈ کی غفلت کرتا تو ریوالور میرے ہاتھ سے نکل جاتا یا ہاتھ کی ایک آدھ ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں نے لپک کر پہلوان کے سینے پر ٹانگ ماری۔ وہ ڈگمگا کر دیوار سے جا لگا۔ دیوار سے لگتے ہی وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر آگے آیا اور میرے سر کو نشانہ بنانا چاہا۔ اس مرتبہ میں نیچے جھک کر 1 قدم اس کی طرف کھسک گیا۔ اس کی لاٹھی سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹکرائی اور وہ میرے اوپر سے ہو کر سیڑھیوں پر گرا اور کلابازیاں کھاتا نچلی منزل پر پہنچ گیا۔ باہر ہونے والی فائرنگ میں تیزی آ گئی۔ میرے عین سامنے لوہے کا ایک زنگ آلود دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گھٹی گھٹی نسوانی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ میرے سامنے زینو کھڑی تھی۔ اسکول کے یونیفارم میں وہ اپنی عمر سے 3-4 سال بڑی نظر آتی تھی۔ شکل بھی بری نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر ایک پگڑی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پاؤں سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ بھاگ کر میرے ساتھ آ لگی۔ تھانے دار جی، انہوں نے میری استانی کو مار دیا ہے، اسے پستول سے گولیاں مار دی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا تمہاری استانی ہسپتال میں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور وہ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی عمارت کی پچھلی جانب سے باہر آئی۔ فائرنگ جاری تھی۔ وقفے وقفے سے للکارے اور غلیظ گالیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم گندم اور چری کے کھیتوں میں بھاگتے زیر تعمیر عمارت سے کوئی 100 گز دور نکل آئے۔ میں نے دیکھا عمارت کے سامنے اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پاس 6-7 آدمی گتھم گتھا تھے۔ لاٹھیاں زور و شور سے چل رہی تھی اور چھریوں کی چمک بھی نظر آ رہی تھی۔ کھیتوں میں لوگ دور دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزری
اور پھر دور سے پولیس کی گاڑیوں کا شور سنائی دینے لگا۔ بلدیوں سنگھ قریبی تھانے سے مدد لے کر پہنچ چکا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دونوں پارٹیوں نے فائرنگ روک دی۔ میں نے دیکھا ریڑے اور تانگے حرکت میں آئے اور آگے پیچھے ایک طرف بھاگ نکلے۔ نمبردار شادین کے کارندے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس ہوائی فائرنگ کرتی ہوئی زیر تعمیر عمارت میں گھس گئی۔ عمارت کے اندر سے صرف 2 آدمی گرفتار ہو سکے، باقی سب بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ باقی سب سے میری مراد وہ افراد ہیں جو زندہ تھے۔ اس خونی معرکے میں کم از کم 4 آدمی ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو چکے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں چودھری شیر علی اور مخالف پارٹی کا نیک محمد شامل تھا۔ نیک محمد نمبردار شادین کا سگا بھتیجا تھا۔ شیر علی کے سر میں گولی لگی تھی اور بھیجا پھاڑ کر گدی کی طرف سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی تمام قانونی مہارت کے ساتھ دفعہ 302 کے تحت مقتول و مغفور ہو چکا تھا۔ اس لڑائی میں زیادہ نقصان نمبرداروں کا ہوا تھا کیونکہ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ ان کے 4 آدمی زخمی اور 3 موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں ہونے والے تصادم کا ذکر اخباروں میں آیا۔ کئی روز یہ خونی لڑائی خاص و عام کی گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میں نے نمبردار شادین سمیت دونوں پارٹیوں کے 10-12 افراد کو گرفتار کر لیا اور یوں یہ معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا۔ صفیہ اسکول کے احاطے میں شدید زخمی ہوئی تھی۔ 3 روز گزرنے کے باوجود اسپتال میں اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ جمالہ جیل میں تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ صفیہ اس کی بھانجی کو بچاتے ہوئے اپنی جان پر کھیل گئی ہے تو وہ دھاڑیں مار مار کر رو دیا۔ جو لوگ اس سے ملنے گئے تھے ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بہت گناہ گار ہے۔ 4 یا 5ویں روز میں کیس کے سلسلے میں اس سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھ سے کہا، نواز خان صاحب، میں اس لڑکی کا گناہ گار ہوں۔ میں نے اس سے بہت زیادتی کی۔ میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد اس سے معافی مانگوں گا، اور اگر اس نے مجھے قبول کیا تو اس سے شادی کروں گا، اسے حویلی کی بہو بناؤں گا۔ مگر جمالے کے ارادے پورے نہ ہو سکے۔ اس کے گناہوں کا کفارہ ادھورا رہا۔ زخمی ہونے کے 8 روز بعد صفیہ اسپتال میں چل بسی۔ اس نے اپنے کندھوں سے شرمناک زندگی کا بوجھ اتار پھینکا اور جوان آرزوؤں کو سینے میں دبا کر بہت دور چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ دنیا کے ہر شخص سے ناراض ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر جمالے سے، جو حالانکہ اس کی عزت کا قاتل تھا پھر بھی وہ اس کے ساتھ بھلا چاہتی تھی۔ کوئی 2.5 مہینے پہلے نورہ کے اغوا سے جو کہانی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ شیر علی مر چکا تھا، شادین اور اس کا بیٹا جمالہ جیل میں تھے، صفیہ بھی مر گئی تھی، اور سردار پور گاؤں کا باغیرت جھلا سدھو بھی۔ لیکن ایک کردار ایسا تھا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں۔ اگر زندوں میں ہے تو کہاں ہے، اور اگر مردوں میں ہے تو کہاں ہے، اور وہ تھا فیقہ۔ وہ چودھری شیر علی کی حویلی سے ایسا غائب ہوا تھا کہ پھر کہیں جھلک دکھائی نہیں دی۔ قریبی دیہات میں میرے مخبر مسلسل اس کی تلاش میں تھے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ وہ کسی وقت زری بائی سے رابطہ قائم کرے۔ زری بائی سے اس کا خاص تعلق تھا۔ پہلے بھی جب وہ نورہ کی جدائی میں نیم پاگل ہو رہا تھا تو زری بائی نے ہی اسے سہارا دیا تھا اور اس کے دل سے عورت کی نفرت ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے زری بائی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی وقت فیقہ کا سراغ ملے تو وہ فوراً مجھے اطلاع دے۔ اس کے علاوہ میں نے بلدیو سنگھ سے کہہ کر ایک مخبر بھی اس کے کوٹھے پر لگوا رکھا تھا۔ بلال شاہ ابھی تک علا وسائی کے گھر ہی رہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نورہ ہر وقت چپ اور اداس رہتی ہے۔ اس بد نصیب کو اداسی کے سوا اور ملا بھی کیا تھا؟ وہ ان ہزاروں عورتوں میں سے ایک تھی جو سالہ سال سے مردوں کی دشمنی کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ان سے بڑھ کر گناہگار اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ عید الفطر سے 1 دن پہلے کی بات ہے، چاند رات تھی۔ میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک گیا۔ کھیس کی بکل مارے ایک شخص بڑے پراسرار انداز میں میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ مجھے اس تھانے میں 2-2.5 سال ہو چکے تھے اور میں گاؤں کے تقریباً ہر فرد کی چال پہچانتا تھا۔ یہ شخص گاؤں کا نہیں لگتا تھا۔ کچھ آگے جا کر وہ نورہ کے گھر والی تنگ گلی میں مڑ گیا۔ یہ چھوٹی سی گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں وہیں گلی کے ناکے پر رک کر اس شخص کو دیکھنے لگا۔
وہ اللہ وسائی کے دروازے کے سامنے رکا اور دستک دی۔ کسی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ وہ شخص جلدی سے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جانے کا انداز مشکوک سا تھا۔ غالباً وہ دروازہ کھولنے والے کو دھکا دے کر اندر گھسا تھا۔ ایک لمحے بعد مجھے گھر کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اب میرے لیے تماشائی بننا ممکن نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا اللہ وسائی کے گھر میں داخل ہوا۔ ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ لالٹین کی روشنی میں بلال شاہ بکل والے شخص سے لپٹا ہوا تھا۔ بکل والے نے نورہ کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اللہ وسائی ایک موٹی لکڑی سے بکل والے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجھے معاملے کی اصل سنگینی کا احساس ہوا۔ اندر گھسنے والے شخص کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا۔ غالباً وہ نورہ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بلال شاہ کی مدد کرتے ہوئے ایک زوردار مکہ خنجر والے کے منہ پر لگایا۔ اس وقت میں نے اس کی شکل دیکھی۔ وہ فیکا تھا۔ میرا مکہ کھا کر فیکا چکرایا اور بلال شاہ نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر نیچے پٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے پٹک تو دیا لیکن خود نیچے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ فیکا کا خنجر بلال شاہ کے پیٹ میں اتر کر اسے اللہ بخشے کر دیتا، میں نے فیکے کی کلائی پکڑ لی اور بازو مروڑ کر خنجر نیچے گرا دیا۔ اب وہ میری گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا اور نورہ کو شرمناک گالیاں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم سب نے مل کر اسے بے بس کر دیا۔ تھانے میں پہنچ کر فیکا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی حالت نیم دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ وہ نورہ کو بے وفا، بد کردار، بے حیا کے طعنے دے رہا تھا اور ہمارے سامنے علی الاعلان کہہ رہا تھا کہ وہ اس چالو عورت کو قتل کر دے گا۔ اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ نورہ سے بدظن ہے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر اور پیار محبت سے بمشکل قابو کیا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد وہ قدرے پرسکون ہوا اور اس نے ڈھنگ سے بات کرنی شروع کی۔ اسے گاؤں کے حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن صفیہ مر چکی ہے اور شیر علی قتل ہو چکا ہے۔ اپنے رقیب جمالے کی گرفتاری سے بھی وہ بے خبر تھا۔ وہ اب تک کراچی میں تھا۔ آج سویرے والی گاڑی سے وہ لاہور پہنچا تھا اور وہاں سے سیدھا گاؤں چلا آیا تھا۔ اس کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ نورہ کو مار کر خود بھی مر جانا چاہتا تھا۔ دراصل وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ نورہ نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے وہ اس کے گھر سے بھاگ گئی اور اپنے پرانے یار جمالے کے نکاح میں آنے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ نورہ نے یہ کڑوا گھونٹ صرف اس کی زندگی بچانے کے لیے پیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ جمالے کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ وہ خاموشی سے جمالے کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف ایک بار پیار کیا تھا۔ صرف ایک بار اس کے دل کی کلی کھلی تھی اور یہ کلی کھلانے والا فیکا تھا۔ وہ بری عورت نہیں تھی، وہ اچھی عورت تھی، صرف تھوڑی سی بزدل تھی۔ وہ آج بھی بڑی خاموشی سے فیکا کا انتظار کر رہی تھی، اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ سکے۔ میں نے فیکا کو بڑی تسلی اور بڑی تفصیل سے نورہ اور جمالے کے بارے میں سب کچھ بتایا اور بتایا کہ وہ نورہ کو کیا سمجھتا ہے اور وہ کیا ہے۔ فیکا جو چند گھنٹے پہلے نورہ کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، ایک دم ہی اس کی یاد میں آنسو بہانے لگا۔ لگتا تھا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ عشق نے اسے ایسی پٹخنیاں دی تھی کہ بلال شاہ کے لفظوں میں وہ باؤنتھر گیا تھا۔ وہ اچانک ہی نورہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو جوان، ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، پہلے یہ بتاؤ اب تک تم تھے کہاں؟ جواب میں اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس رات شیر علی کی حویلی سے نکل کر وہ سیدھا امرتسر پہنچا تھا، وہاں سے لاہور اور لاہور میو ہسپتال میں چند روز علاج کرانے کے بعد کراچی نکل گیا تھا۔ وہ نورہ اور نورہ کی دنیا سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا، اس عورت کو بھول جانا چاہتا تھا جس نے اس سے ماں باپ، بہن بھائی، ملازمت اور گھر سب کچھ چھڑا دیا تھا۔ لیکن دل پر کسی کا زور کب چلا ہے؟ فیکا بھی دن رات تڑپتا رہا اور کچھ بھول نہ سکا۔ آخر اس نے اپنی اور نورہ کی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھانے میں میرے کمرے کی کھڑکیوں سے باہر چاند رات ڈھل چکی تھی۔ چند گھنٹوں میں عید کا پرمسرت دن طلوع ہونے والا تھا۔ یہ عید سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لا رہی تھی، لیکن جو پر امید چمک فیکا کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی وہ ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ اجالے کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ نورہ سے ملنے والا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں گر کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے والے تھے۔ نورہ اسے بتانے والی تھی کہ شادی سے چند روز پہلے وہ اچانک اس کا گھر چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی، اور فیکا اسے بتانے والا تھا کہ اس شام جب گھر واپس آ کر اس نے اسے نہیں پایا تو اس پر کیا بیتی۔
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی. آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.